أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. اس میں ایک لفظ رحمان ہے، ایک لفظ رحیم ہے. اس کے بارے میں شرح میں لکھا گیا ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، یہ معنی ہوں گے. لیکن رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں، را ہا میم الف نون. رحیم میں کم حرف ہیں، را ہا یا میم. تو رحمان میں 5 حرف ہیں، رحیم میں 4 ہیں. اس لیے رحمان میں زیادہ معنی پائے جائیں گے. چنانچہ اس کا خیال کیا گیا ہے. رحمان کا معنی بے حد مہربان، رحیم کا معنی نہایت رحم والا، اس کا خیال کیا گیا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا. تعریف اللہ کے لیے ہے، عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر تک، جو ہوں گی، جو ہونے والی ہیں، کیونکہ ہر نعمت کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ. آگے مثال دی ہے، جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں آفتاب کا فیض ہے. ایک شعر لکھا گیا فارسی کا. تو ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے. بڑی کوتاہی کی بات ہے جس کو اہل فہم خوب سمجھتے ہیں. تو یہ ساری تعریفیں ہیں جو پالنے والے ہیں سارے جہان کا. سارے جہان کیا؟ عالمین کے معنی ہے مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں، اسی لیے اس کی جمع نہیں لاتے ہیں. مگر آیت میں عالم سے مراد جنس ہے، مثلا عالم جنس، عالم ملائکہ، عالم انس، اور عالم ارواح کے لو، عالم برزخ کے لو، سارے کے سارے عالم. تو اس میں سب کے سب آ جائیں گے، اس لیے عالمین کہا، جمع استعمال کیا ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الرحمن اور الرحیم میں دیکھ لیجئے. مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، روز جزا کا. اس کے خاص کرنے کی وجہ تو یہ ہے اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے، ایسا خوفناک روز پہلے نہ کبھی دیکھا ہوگا. دوسرے اس روز بجز ذات پاک حق تعالی کہ کسی اور کو ملک و حکومت ظاہری بھی تو نصیب نہیں ہوگی. اس دن لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ اکیلا جو قہار ہے اسی کی بادشاہت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. صرف اللہ سے استعانت. اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی جائز نہیں ہے. ہاں کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس لیے کرے تو جائز ہے. یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت ہے. دیکھیے جب کسی سے ظاہری استعانت، کوئی آپ کے سامنے کوئی بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہو، نیک آدمی، بزرگ صوفی ہو کوئی، آپ اس سے دعا کے لیے کہہ دیں یا اس کا واسطہ لے لیں، یا اللہ یہ نیک آدمی ہے، اس کا فالوور میں ہوں، تو انشاءاللہ اس کا خیال کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کیا. لیکن مستقل نہیں، جب بھی پریشانی وہیں پہنچ رہے، کیا خدا ہے تمہارا؟ ایسا نہیں کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو بتلا سیدھی راہ. سیدھی راہ کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا. فضل کیسے؟ اہل انعام اور اہل غضب، جن پر انعام کیا گیا وہ 4 فرقے ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. کلام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح ہے. اور المغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں. دیگر آیات و روایات اس پر شاہد ہیں. اور صراط مستقیم سے محرومی کل 2 طریقے پر ہو سکتی ہے: عدم علم، اس میں 2 نصارہ ہیں، یہ جاہل تھے، جہالت کی وجہ سے راہ راست سے بھٹک گئے، یا جان بوجھ کر کوئی فرقہ گمراہ ہو، وہ یہودی ہیں، اضلہ اللہ علی علم، جاننے بوجھنے کے باوجود تباہ برباد ہوئے. راہ ان لوگوں کا جن پر تو نے فضل فرمایا، فضل تو آ چکا آپ کا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو ایسے لوگوں
7 نمبر پر دیکھ لیا ہے قرآن شریف میں سورہ فاتحہ کی حیثیت. یہ سورت خدا تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے نازل فرمائی. جب ہمارے دربار میں حاضر ہوں تو ہم سے یوں سوال کیا کرو. اس لیے سورت کا نام تعلیم مسئلہ بھی ہے. اللہ سے سوال کرنا سکھایا گیا. اس میں سوال کیسے کرنا ہے. اس صورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا مسنون ہے. مسنون یعنی کہ سنت ہے، اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے. قرآن شریف میں لفظ آمین نہیں ہے. قرآن شریف کا حصہ نہ مانا جائے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے. معنی اس لفظ کے یہ ہیں الہی ایسا ہی ہو، یعنی مقبول بندوں کی پیروی نافرمانوں سے ہدایتگی میسر ہو. اس صورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثنا اور صفت، اور دوسرے حصے میں بندے کے لیے دعا فائدہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الذین کا بدل ہے یا اس کی صفت ہے، اس لیے اس کی مناسب ترجمہ کیا گیا ہے. بعض تراجم دہلویہ میں جس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ خلاف ترکیب و خلاف مقصود ہے.